قرآن پاک الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين صدق اللہ العلی العظیم۔ کون پڑھائیں گے؟ حضرات اساتذہ کرام، خصوصاً حضرت محتمین صاحب اور طلبہ عزیز، آپ ماشاء اللہ درجہ چہارم میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے متعلق جو اہل مدرسہ نے نصاب متعین کیا ہے وہ کتابیں آپ پڑھیں گے، جس میں قرآن پاک کی تفسیر بھی ہے، جس کا آغاز اس سال میں سورہ یوسف سے ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا کلام ہے جو فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہے، اور اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال ایک ایک آیت کا نہیں بلکہ ایک ایک جملے کا کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق چیلنج کر دیا ہے کہ اس کا کوئی مثل پیش نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کا یہ کلام آپس میں مربوط کلام ہے۔ ایک ایک سورت دوسری سورت کے ساتھ مربوط ہے، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ مربوط ہے۔ مربوط کلام جو ہوتا ہے وہی فصیح و بلیغ ہوتا ہے، اور اگر گفتگو بے جوڑ کی جائے، کوئی بات کی جائے کہ اس میں کوئی جوڑ اور مناسبت نہ ہو، وہ کلام فصیح و بلیغ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ فصیح و بلیغ کلام وہی ہوتا ہے جس میں ربط ہو، جوڑ ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام تو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر ہے، اس لیے ایک ایک سورت دوسری سورت کے ساتھ مربوط، ایک ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ مربوط ہے۔ حضرات مفسرین اور حضرات اساتذہ اور مدرسین جو تفسیر پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ صورتوں کے درمیان بھی ربط بیان کرتے ہیں، آیتوں کے درمیان بھی ربط بیان کرتے ہیں۔ بعض جگہ ربط جلی اور ظاہر ہوتا ہے اور بعض جگہ ربط خفی اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ بہرحال ایک ایک سورت، ایک ایک آیت ماقبل کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ سورہ یوسف جو قرآن پاک میں آئی ہے، یہ بھی پہلی صورتوں کے ساتھ بالکل مربوط ہے۔ اس سے پہلے سورہ ہود آئی ہے، اس سے پہلے اور بھی صورتیں ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصے اور ان کی قوم کے حالات اور معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ ہود کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نے رسولوں کے قصے یہ سارے اس سے پہلے بیان کیے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں اس میں بیان کی ہیں ہم نے جس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے اور آپ کو تسلی ہو جائے اور آپ کو اطمینان ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں اور ان کی قوموں کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ہیں، ان سب کی تفاصیل قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، دعوت و تبلیغ احکام کا کام کیا، مگر ان کی قوموں نے ان کو ستایا، پریشان کیا۔ انبیاء علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا اٹھانا پڑا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہم آپ کے ساتھ رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ ان انبیاء علیہ السلام نے مشقتوں کو برداشت کیا، مگر وہ اللہ کے احکام کو پہنچانے میں ثابت قدم رہے اور اللہ کے احکام پہنچاتے رہے، مصیبتیں پریشانیاں جھیلتے رہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں پیش آ رہی ہیں، آپ بھی ثابت قدمی کے ساتھ تبلیغ و دعوت کا کام کرتے رہیے اور احکام کو پہنچاتے رہیے۔ تو خیر، سورہ ہود میں اور اس سے پہلی صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور اخیر میں اللہ نے یہ فرما دیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اب اس صورت کو اس پہلی صورت کے ساتھ بالکل ربط اور جوڑ حاصل ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس میں فرمایا گیا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے ایک بہت عمدہ اور بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی صورتوں میں قصے بیان کیے، اب اس صورت میں بھی ہم آپ کے پاس یہ قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ صورت پہلی صورت کے ساتھ مربوط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آیتوں کا اور صورتوں کا شان نزول بھی ہوتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، یہ صورت کس موقع پر نازل ہوئی۔ تو ایسے ہی سورہ یوسف کا بھی شان نزول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کریں، کیونکہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے آپ کے بقول، تو آپ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن اللہ نے
آپ کے پاس وہی ضرور بھیجی ہوگی، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کے پاس وہی آتی ہے۔ تو آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل کر دیا اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو قرآن پاک کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، صرف یوسف علیہ السلام ہی کے واقعے کی یہ خصوصیت ہے کہ پورا واقعہ ایک ہی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ورنہ تو دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ سارے قصے ایک ہی صورت میں پورے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کے اجزاء، جہاں جہاں جیسا موقع ہوا، جہاں جہاں جیسی ضرورت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجزاء بیان کر دیے ہیں متفرق طریقے پر۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اللہ نے بیان کیا، یہ متفرق طریقے پر بیان نہیں کیا، بلکہ ایک ہی صورت کے اندر پورا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اکثر انبیاء کے قصے متفرق طریقے پر ہیں، بہت سی حکمتیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن ایک حکمت بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کلام مقدس عطا فرمایا ہے، یہ وعظ و نصیحت کے لیے، اصلاح کے لیے اور اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، کوئی سوانح والی کتاب نہیں ہے، جیسا کہ تاریخ کی کتاب ہوتی ہے، سوانح کی کتاب ہوتی ہے کہ کسی کی تاریخ پوری ایک ساتھ بیان کر دی جاتی ہے، سوانح پوری ایک ساتھ بیان کر دی جاتی ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ قرآن مقدس خالص تاریخی کتاب نہیں ہے، سوانح کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے وعظ و نصیحت ہے، اصلاح کے اور عبادت کرنے کے احکام ہیں۔ اب جہاں جیسی ضرورت ہوئی وہاں پر نبی کے قصے کا ایک جز بیان کر دیا گیا، کہیں اور ضرورت ہوئی وعظ و نصیحت کے طور پر یا اصلاح کے طور پر کچھ کہہ دوسرا جز بیان کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے تفصیل کے ساتھ ایک ساتھ بیان نہیں کیے، لیکن 3 قصے ایسے ہیں۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہ تو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک ہی صورت میں ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ وہ بھی متفرق نہیں ہے بلکہ ایک ہی ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی ایک ہی ساتھ اور ایک ہی جگہ بیان کیا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا تاریخی انداز ہے۔ اب حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2-3 قصے جو پورے تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ بیان کیے ہیں، متفرق بیان نہیں کیے ہیں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاریخی کتاب لکھنا، سوانح کی کتاب لکھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ تاریخی کتابیں ہوتی ہیں، سوانح کی کتابیں ہوتی ہیں۔ ارے بھائی میں پہلے ہی کہہ دیں یہاں بیٹھتے ہی میں اس کے قائل نہیں، یہ پسند نہیں کرتا، میں ناجائز اور جائز ہونے کا تو فتویٰ دیتا نہیں، مفتی صاحب میں نہیں ہوں، میں تو سیدھا مول کا آدمی ہوں، مولوی، میں تو پہلے کہہ دیتا آ کر کے، اور میں صاحب کہ میں شاگرد ہیں، مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں، میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ کے یہاں اشتہاری عمل بہت ہوتا ہے، دیکھتا رہتا ہوں میں ہر وقت، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ہوگا ضرورت ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ آج کل ضرورت ہے، خیر مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی بھی میرا کہا ہوا، میرا حکم لگایا ہوا کہ میرا فوٹو کھینچو یا میری ویڈیو بناؤ، ایسے الحمدللہ کوئی نہیں ہے، میرے علم کے اعتبار سے کبھی ایسا کہہ دیا ہوگا، بھول گیا ہوں گا میں، بات الگ ہے، لیکن ہے نہیں۔ ہاں میرے بتائے بغیر کوئی فوٹو کھینچ لیتا ہے، کوئی پورا ریکارڈ کر لیتا ہے، وہاں گیا تھا میں واقع میں بخاری شریف ختم کرنے کے لیے، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن میری پوری تقریر ختم بخاری پر 1 گھنٹہ 50 منٹ کی تھی، تو سارے ان کا چینل تھا، اس پر انہوں نے ڈال دی، جب میں یہاں آ گیا میرے پاس پہنچی وہ، تو ایسے ہی اور بھی بچے بھی کرتے رہتے ہیں، چوری سے چپکے پتہ نہیں کس طرح کھینچتے ہیں وہ، کبھی وضو کر رہا ہوں پھر فوٹو کھینچ لیا، کبھی سبق سے پڑھا کر جا رہا ہوں پھر فوٹو کھینچ لیا، ویڈیو بنا لی، بعد میں میرے پاس سامنے آتی ہے،
امتحان لیا تھا وہاں مدرسے میں آپ کے، کھانا کھا رہے تھے اسی کا فوٹو کھینچ لیا. اب کھانا کھاتے ہوئے آدمی پتہ نہیں کس طرح کو کرتا ہے، ادھر کو کرتا ہے، وہ ساری سامنے آتی ہے. تو اس طرح اچھا نہیں لگتا، مجھے پسند نہیں ہے چیزیں. بس اپنا کہہ دیا جو کچھ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خیر میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور ایسی ہی اصحاب کہف کا واقعہ اور حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ بیان کر دیا. وہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے، یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، مگر اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاریخی معلومات، تاریخی حالات بھی بہرحال جمع کرنے چاہیے. بہت سی کتابیں تواریخ کی ہیں جس میں سوانح، اور ہم تو جو پڑھاتے ہیں کتابیں ان کے لیے جو احوال ہیں، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد حمید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ظفر المحسرین باحوال المصنفین. سارے مصنفین کے تاریخی احوال اور سوانح بیان کیے جاتے ہیں، یاد رکھے جاتے ہیں، جمع کیا جاتا ہے ان کو. یہ بھی کوئی ناجائز کام نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جو بہت ہی عمدہ قصہ ہے، عجیب عجیب واقعات اور عجیب عجیب مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کر کے اور سن کر کے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ. اس لیے اللہ نے اس کو احسن القصص کہا ہے. بہترین اور عمدہ قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. داستان یوسف تم نے کبھی پڑھی ہوگی، پہلے بہت پڑھتے تھے لوگ. پوری داستان یوسف، ٹھیک اس میں کچھ روایات ویسی بھی ہیں، موضوع بھی ہے، ضعیف بھی ہے، غریب بھی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہے افسانے کے انداز سے. بہت اچھی کتاب پڑھتے ہیں، مزہ آتا ہے اس کا، لیکن بس ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، پھر نہیں پڑھنے کو دل چاہتا. یہ تو قرآن ہی کی خصوصیت ہے کہ بغیر سمجھے، ترجمہ بھی نہیں جانتے، تفسیر بھی نہیں جانتے، صرف الفاظ پڑھتے ہیں. قرآن پاک پورا ہو گیا پھر شروع کر دیتے ہیں، پھر پورا ہو گیا پھر شروع کر دیتے ہیں. اس کا مزہ اور لطف الگ ہی ہے، اس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. اس کو تو بار بار پڑھتے ہی رہتے ہیں. ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے، ہم نے اتنے قرآن پورے کر لیے. آدمی تہذیب کی نعمت کے طور پر بھی کہتا ہے، اور سامنے آتی ہیں باتیں. رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تواریخ لکھنا، سوانح لکھنا یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے وہ تاریخ اور سوانح نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مقصد واضح نصیحت ہے، اصلاح ہے، احکام دینا ہے بندوں کو، ان پر عمل کرنا اور عبادت کرنا، یہ اصل مقصد ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے زیادہ تر قصے جو ہے بغیر تفصیل کے اور متفرق طریقے پر بیان کیے گئے ہیں. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ الف لام را، الف لام میم وغیرہ جو شروع میں آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات کے بارے میں یوں تو بہت تفصیل ہے، مگر حضرات متقدمین محققین رحمۃ اللہ علیہم اور بعد کے بھی اکثر مفسرین کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں طریقہ تفویض کو اختیار کیا ہے اور سکوت والا عمل اختیار کیا ہے. بس اپنی طرف سے اس کے کوئی تفسیر اور تشریح نہیں کرتے ہیں. جلالین آپ پڑھیں گے کے بعد اس میں علامہ سیوطی نے بھی، علامہ محلی نے بھی ہر جگہ یہی کہا اللہ اعلم بمرادہ بذلک. اللہ ہی جانتے ہیں اس کی مراد کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ کوئی اشارے والی بات کرتے ہیں، کوئی رمز والی بات کرتے ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے محبوب ہی کو معلوم ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اس لیے اس میں راجح قول یہی ہے کہ اس میں تفویض اور سکوت اختیار کیا جائے. یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، ایسی کتاب جو بالکل ظاہر طریقے پر کھول کر کے بیان کرتی ہے باتوں کو. ہم نے آپ کے پاس یہ قرآن، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے شاید کہ تم لوگ سمجھو، کیونکہ عرب کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، عرب والوں کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا. وہ اسی وقت سمجھ سکتے تھے جب کہ عربی میں ہو. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اللہ فرما رہے تاکہ تم سمجھو. اب ہم تو عربی نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں کہاں یہ خطاب ہوا؟ یہ تو عرب والوں کو خطاب ہو رہا ہے. ارے قیامت تک کے لوگوں کو یہ خطاب ہے تاکہ تم سمجھو، اور اس سمجھنے کے لیے یہ سامنے مدرسہ موجود ہے. ساری دنیا میں مدرسوں کے اللہ نے جال پھیلا دیے ہیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. سب سمجھ رہے ہیں. جو عالم بن جاتے ہیں، مولانا بن جاتے ہیں اور محنت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب قرآن پاک پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں.
سارا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو لعلکم تعقلون میں ہم بھی آ گئے، لیکن ہم سستی کرتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے، دوسری تعلیموں کی طرف، دوسری چیزوں کی طرف لگتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کے معانی کی تعلیم جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی، قرآن کے تشریحات، مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی بہترین ترقی عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ بھی اسی لیے ہے تاکہ تم سمجھو قرآن پاک کو۔ ہم آپ کے پاس بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن کی وحی جو بھیجی ہے، اس وحی کے ذریعے ہم آپ کے پاس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس قصے سے ناواقف تھے، آپ کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بعد کا ہے، خاتم النبیین ہیں آپ، لیکن ہم نے وحی نازل کی ہے اور آپ کے سامنے یہ قصہ ہم نے بیان کر دیا، آپ اس سے ناواقف تھے۔ پھر آگے قصہ شروع کیا ہے اللہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا، اے ابا جان، میں نے دیکھا ہے خواب، اس میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ سب میرے سامنے تعظیم اور ادب اور احترام کا عمل کر رہے ہیں، میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں۔ اس سے اشارہ تھا اس بات کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی سلطنت اور ایسی حکومت حاصل ہوگی کہ سب ان کی اتباع فرما برداری کریں گے، ان کے سامنے جھکیں گے، ان کا احترام کریں گے، تعظیم کریں گے، حتیٰ کہ ان کے بھائی، 11 بھائی تھے، وہ 11 بھائی بھی اور ان کے والد اور ان کی والدہ، اگرچہ والدہ حقیقی نہیں تھی، تو یہ سب ان کا احترام کریں گے، ان کی خدمت میں پہنچیں گے۔ یہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا تھا اور خواب بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھلا دیا تھا، اور اس کی تعبیر 40 سال کے بعد پوری ہوئی، اور بعض کہتے ہیں اور زیادہ 70 یا 80 سال کے بعد پوری ہوئی۔ بہرحال جب حضرت یوسف علیہ السلام صاحب حکومت، صاحب سلطنت ہو گئے، اور پھر وہ ان کے بھائی بھی اور ان کے والدین بھی وہاں پہنچے، تخت پر حاضر ہوئے، تو ان کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ پہنچے تھے۔ تو یہ خواب اللہ نے کافی طویل مدت کے بعد پورا کر دیا تھا، اس کی تعبیر پوری ہو گئی تھی۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے جو آدمی خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر فوراً متحقق ہونا ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ بہت طویل زمانے کے بعد تعبیر پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان کو اپنے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو والد صاحب نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، وہ تمہارے لیے کچھ سازش کریں گے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اگر تم بیان کر دو گے یہ خواب بھائیوں کے سامنے تو وہ تمہارے لیے کچھ سازش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، وہ جانتے تھے کہ بہرحال یہ بھائی جو ہیں نبوت کے خاندان کے ہیں، اور نبوت کے خاندان میں علم فراست بہرحال ہوتی ہے، وہ اس خواب کی تعبیر ان کے ذہن میں آ جائے گی کہ یوسف علیہ السلام کی عزت والا خواب ہے، ہمارے بھائی چھوٹا بھائی ہے اور یہ عزت والا خواب ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ سلطنت اور حکومت کے مالک ہو جائیں گے اور سب ان کی فرما برداری کریں گے، ہم بھی ان کی فرما برداری کریں گے، یہ تو بڑی ہمارے لیے توہین کی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پھر یہ سازش کریں گے کچھ نہ کچھ، یہ سوچیں گے کسی طرح ایسا کام نہ ہو کہ ان کو عزت ملے، چنانچہ ایسا ہی کیا تھا، آگے پورا آپ پڑھو گے، کنویں میں ڈال دیا تھا ان کو، تو اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی۔ لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اللہ نے تو سارے انتظامات ان کے نکلنے کے کیے، ان کی عزت کی کہ مصر کے بادشاہ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن ابا جان نے پہلے ہی کہہ دیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ بھئی جو آدمی خواب دیکھے ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد میں اور بخاری شریف میں بھی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب دیکھے تو یا تو بیان کرے اپنے دوست اور ہمدرد سے، یا بیان کرے کسی عالم سے، ماہر تعبیر سے۔
ہر ایک کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی جاہل آدمی ہوگا یا دشمن ہوگا وہ خواب کی تعبیر ایسی بیان کر دے گا جو غلط ہوگی اور نقصان دہ ہوگی۔ اور خواب کا معاملہ عجیب و غریب ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو تعبیر جس نے دے دی وہی متحقق ہو جاتی ہے۔ اگر کسی جاہل کے سامنے خواب بیان کر دیا، دشمن کے سامنے خواب بیان کر دیا اور اس نے کوئی تعبیر ایسی دے دی تو متحقق ہو جاتی ہے۔ اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس لیے یا تو دوست اور ہمدرد کے سامنے بیان کرے یا پھر عالم کے سامنے، ماہر کے سامنے بیان کرے۔ لیکن خوابات ایسے ہی ہوتے ہیں، ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کی تعبیر عجیب و غریب ہوتی ہے۔ آدمی ایک خواب ایسا دیکھتا ہے، ظاہر میں اس کو بڑا ڈر لگتا ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک اور گناہ کا خواب میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن تعبیر اس کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہوں۔ اب خواب دیکھنے کے بعد گھبرا گیا وہ تو اتنا بڑا گناہ میں کر رہا ہوں، والدہ کے ساتھ زنا کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا تو حج کرے گا۔ یہ تعبیر دی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ تو حج کرے گا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت میں تو بہت گھبرا رہا تھا، والدہ کے ساتھ زنا کرنے کا میں نے خواب دیکھا اور آپ تعبیر ایسی دے رہے ہیں۔ ارے والدہ حرم ہے، تو حرم میں داخل ہو رہا ہے، تو نے ایک جز اپنا حرم میں داخل کر دیا تو پورا ہی حرم میں داخل ہوگا، حج کرے گا، چنانچہ حج کیا۔ تو خواب کیسا ہوتا ہے، تعبیر کیا ہوتی ہے، بہرحال اس سلسلے میں اگر تفصیلی بات بیان کی جائے گھنٹوں لگ جائیں گے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معبر تھے، سید المعبرین، عجیب عجیب خواب ہوتے تھے اور تعبیر ان کی جب سامنے آتی تھی وہ عجیب لگتی تھی۔ اس لیے خیر ان واقعات کو تو میں بیان کرتا نہیں، بہت دیر ہو جائے گی، میں نے پہلے ہی کہا تھا بھائی مختصر بات کروں گا۔ تو فرما دیا والد صاحب نے، اے میرے پیارے بیٹے تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ اب دیکھو اس رکوع کی اگر تفصیلی تقریر کی جائے، سبق پڑھایا جائے تو کم سے کم ایک ہفتہ لگ جائے گا اس کی حکمتوں کو بیان کرنے میں۔ جو پڑھاتے ہیں مفسرین اساتذہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو، مگر میں مختصر کہہ رہا ہوں۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، بس وہ تدبیر کریں گے، سازش کریں گے تیرے لیے سازش۔ اور سازش بھی کون کرائے گا؟ یہ کم وقت شیطان جو ہے یہ کرائے گا۔ شیطان ہی پیچھے لگا ہوا ہے، انسان کے دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ تو یہی چاہتا ہے کہ بس انسان بہک جائے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا۔ وہ اسی وقت اس نے کہہ دیا تھا میں تو اس کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا تھا بہکاتا رہا، میرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، یہ ثابت قدم رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسے ہی تیرا رب تجھ کو چنے گا، منتخب کرے گا۔ یجتبیک، اجتباء کے معنی کسی کام کے لیے کسی کو منتخب کرنا، چننا، کہیں کے لیے منتخب کریں گے آپ کے رب آپ کو، مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبوت ملے گی، آپ کو حکومت ملے گی، بادشاہت ملے گی، عزت ملے گی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منتخب کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو سکھلائے گا آپ کا رب من تأویل الاحادیث۔ یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کا کلام بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو خیر ہے ہی، لیکن یعقوب علیہ السلام کا کلام، والد صاحب کا کلام چونکہ اوپر سے چل رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، یہ سازش کریں گے۔ تو وہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو، تیرا رب تجھ کو چنے گا، منتخب کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھ کو سکھلائے گا تیرا رب خواب کی تعبیریں، من تأویل الاحادیث۔ تعویل کہتے ہیں اندرونی چھپی ہوئی حقیقت کو بیان کرنا۔ کلام کے اندر اندرونی چھپی ہوئی حقیقت ہوتی ہے، خواب کے اندر بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے بھی بتایا کہ دیکھ رہا ہے خواب کیسا، ماں کے ساتھ زنا کرنے کا، لیکن اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے، حج کرے گا۔ تو یہ خواب کی تعبیر ہے، اس کو بھی تعبیر کہا جاتا ہے۔ احادیث کے معنی باتیں، لیکن مراد یہاں پر خواب ہے۔ اکثر مفسرین نے تو یہی تفسیر کی ہے، کیونکہ جب آدمی خواب دیکھتا ہے پھر اس کو بیان بھی کرتا ہے، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر چھپی ہوئی جو بات ہوتی ہے اس کو تعبیر کہا جاتا ہے۔
تو آپ کا رب آپ کو خواب کی تعبیریں بھی سکھائے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ قصے کے اندر پڑھیں گے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا تھا، وہاں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے تھے، ان کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی، اور ویسے بھی تعبیریں کو بیان کیا کرتے تھے۔ اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ آپ کو سکھلائے گا آپ کا رب خواب کی تعبیریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا، بہت سے مفسرین نے یہی ترجمہ کیا، لیکن اگر ترجمہ دیکھو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کا، وہ عجیب و غریب ترجمہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، آپ کا رب آپ کو سکھلائے گا باتوں کو ٹھکانے لگانا۔ آپ کا رب آپ کو سکھلائے گا باتوں کو ٹھکانے لگانا۔ احادیث کے معنی باتیں اور تعویل کے معنی ٹھکانے لگانا۔ اولا یؤول تعویل مصباح اللغات، اور دوسری لغاتی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اول کے معنی حاکم بنانا، نظام چلانا، یہ اس کے معنی ہے، انتظام کرنا، نظام چلانا، حاکم وقت بنا دینا۔ تعویل کے معنی یہ بھی ہے، ٹھکانے پر لگاتا ہے جو حاکم ہوتا ہے، ناظم ہوتا ہے۔ ناظم صاحب بیٹھے ہوئے مدرسے کی ہر چیز کو ٹھکانے پر لگاتے ہیں، کہاں کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کس طرح میں پڑھانے کا نصاب بنانا ہے، کس طرح میں بچوں کی تربیت کرنی ہے، کس بچے کو کہاں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارا ٹھکانے پر لگانا یہ ناظم کا کام، منتظم کا کام ہوتا ہے۔ اور بادشاہ کا کام پوری سلطنت کا مالک ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، پورے ملک کا نظام ٹھکانے پر لگاتا ہے، وہ ساری باتوں کو ٹھکانوں پر لگاتا ہے۔ من تعبیر احادیث، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، جو مالٹا کی قید میں انہوں نے لکھا ہے۔ قید میں، مالٹا کی قید، انگریزوں کی طرف سے کیسی خطرناک قید، مالٹا میں قید میں تھے، جیل میں تھے، وہاں ترجمہ لکھا کر رکھنے اور بات، اب کچھ بھی کتابیں ان کے پاس نہیں، بس یہ تھی کتاب۔ اور کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ باتوں کو ٹھکانے پر لگانا۔ اب باتوں کو ٹھکانے پر لگانا ایسے جامع ترجمہ ہے یہ، جس میں خواب کی تعبیریں بھی آ گئی ہیں۔ خواب کی تعبیریں جو ہوتی ہیں وہ بھی باتوں کو ٹھکانے پر لگائی جاتی ہیں۔ بات ہو رہی کہیں کہ، اور ٹھکانہ اس کا یہ ہے، بتا دی، باتوں پر ٹھکانہ لگانا، اللہ کی وحی کو سمجھنا، اللہ کے احکام کو سمجھنا، اس میں یہ بھی آ گیا ہے۔ اور حکومت چلانا، پوری سلطنت کا نظام قائم کرنا، نظام چلانا، دیکھ بھال کرنا، یہاں یہ کرنا ہے، وہاں یہ کرنا، وہاں یہ کرنا، یہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام صرف معبی ہی تھوڑی تھے کہ صرف خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، مجھے بھی لوگوں نے اس میں بہت پھنسا لیا ہے، فون آتے رہتے ہیں خواب کی تعبیر، ایک خواب دیکھا اس کی تعبیر، میں کوئی معبر تھوڑی ہوں، میں مجھے خواب کی تعبیر ہی کے لیے کہہ دیا ہے۔ خیر، تو یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر ہی بیان تھوڑی کرتے تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا۔ یعنی اللہ کے احکام کو سمجھنا، لوگوں تک پہنچانا، پھر خواب کی تعبیریں بیان کرنا، اور پورا سلطنت کا نظام چلانا، حکومت کا نظام چلانا، یہ سب ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمے میں لگا دیے تھے۔ تو تعویل الاحادیث کا جو ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ اس پر تو ایک دم سے رشک آ جاتا ہے، سو رہا ہے بھائی، خواب دیکھ رہا ہے کوئی بیان کر کے کیا دیکھا ہے، اس کی تعبیر دے دیں گے تو سو رہا ہے، سوچ رہا ہے، سویا اس وجہ سے کہ میں جو خواب دیکھوں کہ میں بیان کروں گا، بات یہ چل رہی ہے۔ تو خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ سب چیزیں عطا فرما دی، نبوت بھی عطا فرمائی، اللہ کے احکام کو سمجھتے تھے، دوسروں کو تک پہنچاتے تھے، خواب کی تعبیریں بھی بیان کرتے تھے، اور ساری چیزوں کو ٹھکانوں پر لگاتے تھے۔ تب بادشاہ بن گئے، سلطنت مل گئی مصر کی، ان سے بڑا بادشاہ بہرحال اس زمانے میں کہا ہوگا۔ من تعویل الاحادیث کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی بہترین ترجمہ ہے، دیکھ لینا اٹھا کر کے، بیان القرآن میں بھی، معارف القرآن میں بھی۔ بیان القرآن میں تو حضرت تھانوی نے یہی ترجمہ کیا، خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ تم کو سکھلائے گا، بس اتنا کہہ دیا۔ اور بھی لوگ اس طرح کہتے ہیں بہت سے مفسرین، لیکن شیخ الہند کا ترجمہ اگر دیکھو گے تو باتوں کو ٹھکانے لگانا اللہ تعالیٰ تم کو سکھلائے گا، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کرے گا، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی مکمل کرے گا، جس طرح کے مکمل کیا اس کو تمہارے والدین پر، باپ دادا پر،
ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی بھی والد تھے، یعقوب علیہ السلام، تو وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر اللہ نے کام کیا ہے۔ بے شک آپ کا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ میں کو مختصر سے میں نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور محبت نصیب فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کے محتمم اور ذمہ داروں کو قبول فرما، اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو قبول فرما، اس میں کام کرنے والے ملازمین کو قبول فرما، اس میں پڑھنے والے بچوں کو قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری فرما، اس کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، اے اللہ اس کے اسباب مہیا فرما، خزانے غیب سے اے اللہ اس کی ترقی کے، تعلیم کے، تعمیر کے اور تمام ضرورتوں کے اسباب اے اللہ مہیا فرما، تمام مدارس کی اللہ حفاظت فرما، تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، تمام مکتبوں کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی درگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام اوقاف کی حفاظت فرما، حسد کرنے والوں کے حسد سے حفاظت فرما، بری نظر والوں کی بری نظر سے حفاظت فرما، سازشیں کرنے والوں کی سازش سے حفاظت فرما، اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی سازشوں کو، ان کی تنظیموں کو، ان کی اسکیموں کو ناکام فرما، اے اللہ ہر ایمان والے کے ایمان کی، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما، دکانوں کی، مکانوں کی، تجارتوں کی، ملازمتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جن کا ہمارے اوپر حق ہے یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں اللہ ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی حاضرین ہیں اے اللہ ان سب کے دلوں میں جو بھی جائز مقاصد اور تمنائیں ہیں تو جانتا ہے ان میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کے محتمین کو بھی اے اللہ صحت تندرستی عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، اس میں کام کرنے والے مدرسین، اساتذہ، ملازمین اور ذمہ داران سب کی عمر میں برکت عطا فرما، سب کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، نمازوں کا شوق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما، اے اللہ اپنے ذکر کا شوق عطا فرما، اے اللہ دینداری پیدا فرما، بے دینی کے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی حفاظت فرما، فتنہ ارتداد سے اللہ حفاظت فرما، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اے اللہ اس فتنے کے اندر بہت مبتلا ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، نشے کی چیزیں استعمال کرنے میں، کھانے پینے میں بھی لوگ بہت مبتلا ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، ان کے اندر نفرت پیدا فرما، نشے کی چیزیں استعمال کرنے سے نفرت پیدا فرما، ان سے ان کی حفاظت فرما، ان کو سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما، ہماری غفلت کو دور فرما، اے اللہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان بچوں کے حافظوں میں قوت عطا فرما، ان کو ترقی عطا فرما، اے اللہ ان کو محنت
محنت سے شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وقت کو ضائع کرنے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ ان کو عالم قرآن حامل قرآن بنا۔ اے اللہ ہر طرح کی علمی عملی روحانی ترقیات عطا فرما۔ تمام مدارس میں دینی مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو اللہ خوب ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ جو بچے اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، دینداری کا ماحول ان میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، فضل فرما۔ اے اللہ اور عذاب قبر سے ہماری حفاظت، عذاب دوزخ سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ پلصراط پر بجلی کی طرح پار فرما، حساب و کتاب آسان فرما، بے حساب جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر تا زندگی قائم فرما، ایمان ہی پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کے سامنے مقرر اعظم بیان تقریر آپ کی بھی سنتا رہا ہوں میں، تھوڑی سنوں گا زیادہ نہیں، وہ تو ماشاء اللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اشتہاری مولوی اور اشتہاری پیر سے زیادہ اصلاحی مولوی اصلاحی پیر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر آپ تو دونوں، آپ میں تو دونوں باتیں ہیں، اشتہاری بھی ہے اصلاحی بھی ہے، مجھے آج کل ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بیان کو رسول وہاں کے درجات کو فرمائے، سب کی دعاؤں کا نتیجہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں گئے؟ یہ سب گنگو کی طلب ہے، یہاں آتے ہیں وہیں پڑھتے یہیں آتے ہیں، صبح میں آتے ہیں اور رکشے میں آتے ہیں، کچھ سائیکلوں پہ آتے ہیں۔ کوئی آتے ہیں، آپ نے کوئی گاڑی لگا رکھی؟